اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع خطبہ شعبانیہ ہے۔ ماہ مبارک شعبان کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں صحابہ کے اجتماع میں ایک خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی اس ماہ مبارک رمضان میں ذمہ داریوں کو بیان فرمایا۔ آج کی ہماری اس نشست میں ہم خطبہ شعبانیہ کے اہم عناوین کو بطور فہرست بیان کریں گے۔ خطبہ شعبانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک رمضان کو ماہ خدا قرار دیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم اپنے بندگان کے لیے مہمان نوازی فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ داروں کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اس خطبہ شعبانیہ میں۔ ماہ مبارک رمضان میں شقی اور بدبخت انسان کون ہے؟ ماہ مبارک رمضان قیامت کی یاد کا سبب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک رمضان میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے فقراء اور مساکین کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو۔ اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو۔ اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعائیں مانگو۔ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ مسلمان یہ کوشش کریں کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، یعنی خطبہ شعبانیہ کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان بھلے اخلاق کا مظاہرہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحمی کا فائدہ، ماہ مبارک رمضان میں اپنے ماتحتوں پر نرمی کرنے کا فائدہ، ماہ مبارک رمضان میں یتیموں کی عزت و احترام کا فائدہ، ماہ مبارک رمضان میں قطع رحمی کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، ماہ مبارک رمضان میں جہنم کے دروازوں کو بند کیا گیا ہے، ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو گرفتار اور قیدی بنایا گیا ہے، ماہ مبارک رمضان میں نمازوں کے ادا کرنے کی فضیلت، ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن مجید کی فضیلت، ماہ مبارک رمضان میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شہادت کی بشارت، ماہ مبارک رمضان میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس قرار دیا جانا۔ ماہ مبارک رمضان اس خطبہ شعبانیہ کے روح سے حضرت علی بن ابی طالب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ قرار دیا جانا۔ یہ خطبہ شعبانیہ کے اہم عناوین ہیں جو ہم نے آپ مومنین کی خدمت میں بیان کیے۔ انشاءاللہ اپنی آئندہ گفتگو میں ان عناوین میں سے ہر ایک عناوین کو بطور مختصر آپ مومنین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں حقیقی معنی میں بندہ خدا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔